الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ اس بکار خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اب آپ اس بکار خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو، اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ علم کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے پیارے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ اب آپ اس بکار علم کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا مدنی تاجدار مدینہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ فیض گنجینہ نے ارشاد فرمایا کسی کمائی والے نے اس علم کی فضیلت کے برابر کوئی کمائی نہیں کی، اور جو صاحب علم کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اسے ہلاکت کے کاموں سے روکے، جب تک انسان کا عمل درست نہ ہو اس کا دین درست نہیں ہوتا، اور عمل بغیر علم کے درست نہیں ہوتا۔ اب آپ ذکر بڑی پیاری حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی آدمی کوئی شخص جتنی بھی کمائی کرتا پھرے، جتنی مال و دولت کماتا پھرے، جتنی دنیا کی دولت کٹھی کرتا پھرے، دنیا کا مال دنیا کی ہرس لے کر پھرتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے، اس کی کوئی کمائی اس کے برابر وقت نہیں رکھتی، طاقت نہیں رکھتی جس کے پاس علم کی فضیلت ہے، جس کو رب کائنات نے علم عطا فرمایا ہے، اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے جس کے پاس علم ہو، اور علم ہونے کے بعد وہ علم اسے ہدایت کی رہنمائی کرے۔ اگر علم ہو پاس لیکن اس سے وہ ہدایت نہ پائے تو اس کے علم نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا، یا اسے ہلاکت کے کاموں سے نہ روکے تو اس کے علم سے اس نے کیا فائدہ پایا؟ اسے فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ علم وہ ہے کہ جس سے انسان فائدہ اٹھائے، علم کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اسے ہلاکت کے کاموں سے روکے۔ جب تک انسان کا عمل درست نہ ہو اس کا دین درست نہیں ہوتا، اور عمل بغیر علم کے درست نہیں ہوتا۔ اب آپ ذکر یہ چیزیں کٹھی ہوں تو پھر انسان کامل انسان بنتا ہے۔ جب
اس میں علم ہو اور علم ہونے کے بعد پھر وہ عمل کرے، اور جب عمل کرے گا تو پھر وہ کامیابی کی طرف جائے گا، اور جب عمل کرے گا تو پھر اس کا دین درست ہوگا، اور عمل بغیر علم کے درست نہیں ہوتا۔ اسے امام طبرانی نے بیان کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی تھوڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا، کثرت سے عبادت کرنے والوں مگر دین کی سمجھ بوجھ نہ رکھنے والوں سے بہتر ہے۔ وہ لوگ جو دین کا علم رکھتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ کثرت سے عبادت کرنے والوں سے بہتر ہیں، مگر دین کی سمجھ بوجھ نہ رکھنے والوں سے بہتر ہیں۔ آدمی کو اپنے فقہ بھی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت شرعی تقاضوں کے مطابق کرتا رہے، یعنی وہ آدمی جو فقہ کو سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ شرعی تقاضوں کے مطابق رب کائنات کی عبادت کرتا رہے، اور آدمی جہالت کے ثبوت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنی رائے پر غرور کرے، یعنی وہ لوگ جو صرف اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی رائے پر غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنا ہی ڈنکا منوانا چاہتے ہیں، وہ ان کی جہالت کا ثبوت ہے۔ اور فرمایا لوگوں کی دو قسمیں ہیں، مومن اور جاہل۔ مومن کو اذیت نہ دو، مومن کو اذیت نہ دو، نہ اذیت پہنچاؤ، اور جاہل کی قربت اختیار نہ کرو۔ اب آپ جب آپ جاہل کے پاس بیٹھیں گے، جاہل کی قربت اختیار کریں گے، پھر آپ کو نقصان ہوگا۔ اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جاہل کی قربت بات اختیار کرو۔ امام طبرانی، امام بہقی نے اسے بیان کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی سی فقہ یعنی دین کی قلیل سمجھ بوجھ کا حصہ کثیر عبادت سے بہتر ہے، اور تمہارے اعمال میں سے بہترین وہ ہے جو ان میں سے زیادہ آسان ہو۔ اب آپ وہ بات جتنی آپ سیکھ سکتے ہیں، فقہ سیکھیں، علم دین سیکھیں، جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات ہمیں بھی لا ریب کتاب، قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ کا علم عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، رب کائنات حضور کا عشق عطا فرمائے، اور جتنے احباب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی بیمار ہیں، رب کائنات خصوصاً تمام کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پریشان حال ہیں، رب کائنات ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جتنے لوگ بے روزگار ہیں، رب کائنات ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ والسلام۔